بہت شکریہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ آج سے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یہ جو تیسرا عشرہ ہے اس کو رمضان المبارک کا خلاصہ اور عرق کہا جاتا ہے، نچوڑ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک عظیم بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندوں کے اوپر۔ اور اس کا دوسرا عشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جو تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اس کو حدیث میں عتقم من النار کہا گیا ہے کہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی ایک خصوصیت ہے جس وجہ سے اس کو میں نے سارے رمضان کا خلاصہ اور عرق کہا ہے، اور وہ خصوصیت ہے اس کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آپ کو گزشتہ ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزوں کی عبادت ہے اس کے لیے رمضان المبارک کو کیوں خاص کیا ہے۔ کوئی طالب علم اس کا جواب دے گا، کسی کے ذہن میں ہو کہ روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو کیوں خاص کیا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں۔ بہت خوب، زبردست، انہوں نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے لیے خاص کیا ہے رمضان المبارک کو، اس کی وجہ یہ ہے انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کو برکت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی عبادت کو اس کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کریم کو ہم نے کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور وہ نزول کون سا ہے یہ بھی میں نے اس دن بتایا تھا، کون جواب دے گا؟ لیلۃ القدر کے اندر جو نزول ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ تو 23 سال کے عرصے میں تو لیلۃ القدر نہیں تھی، تو پھر کون سا نزول مراد ہے؟ جی کون بتا رہا ہے؟ شاباش، درست جواب ہے۔ لوح محفوظ سے جو بیت العزت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، وہ بیت العزت پر نازل ہونا یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی ابتدا فرمائی ہے، وہ ابتدا بھی لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے آخری عشرے میں۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر وہ خاص گھڑی ہے جس کی وجہ سے پورے رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ میں نے جواب دیا اس بات کا جو میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کا خلاصہ اور عرق اس کا یہ آخری عشرہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یہ ارشاد فرمایا
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا سمجھ لگے گی کہ لیلۃ القدر کیا عظیم رات ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقلوں کے قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا بتا دیتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر بہتر ہے کتنے مہینوں سے؟ یہ کوئی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، کیا فرمایا؟ خیرن، اس سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے۔ وہ تو جتنا بندہ جستجو دکھائے گا، جتنا اپنی طلب دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بہتر کر کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو آدمی عبادت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی، اور اگر اخلاص کے ساتھ کی تو 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ کیوں؟ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس کے اندر جو شخص عبادت کرے گا اپنی قدر بڑھا لے گا، اپنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھا لے گا۔ خود یہ رات بڑی بابرکت ہے، قدر والی ہے۔ جو اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کو بھی بڑھا دیں گے۔ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کے کسی عابد یا عالم کا کوئی واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور مجاہد نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے اندر بڑا تعجب محسوس کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ سابقہ امتیں اتنی عمر پاتی تھیں کہ 83 سال تک ان کے قوا مضبوط تھے، وہ کام کر سکتے تھے، عبادات کر سکتے تھے، جہاد کر سکتے تھے۔ ہماری کیفیت تو اس طرح کی نہیں ہے، تو ہم کس طرح ان لوگوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے درجے تک پہنچ سکیں گے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے امت محمدیہ، تمہیں کلک اور افسوس ہو رہا ہے کہ سابقہ امتوں کے پاس عمریں زیادہ تھیں، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عرصے تک عبادت کر سکتے تھے۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، تمہارے پاس قوت کمزور ہے، تو لو تمہیں اللہ کی جانب سے ایک تحفہ دیا جاتا ہے، وہ تحفہ ایک رات کا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور تم اس ایک رات کے اندر اگر عبادت کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ رات آپ کی ساری زندگی میں ایک دفعہ نہیں آئے گی، بلکہ ہر رمضان میں یہ لوٹ لوٹ کر آئے گی، ہر رمضان کے اندر یہ لوٹ لوٹ کر آئے گی، یہ بار بار آئے گی یہ رات۔ کسی کو 20 دفعہ ملے گی، کسی کو 30 دفعہ ملے گی، کسی کو 40 دفعہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ سابقہ امتوں کو یہ تحفہ عنایت نہیں کیا گیا تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کے آگے آمین آمین کہتے چلے جاؤ۔ اور فرشتے اکیلے نہیں آتے، اپنے سردار روح الامین جبریل امین کی سرکردگی میں نازل ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جو عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام، سلامتی ہو تم پر، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے
عام طور پر تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے نا کہ لیلۃ القدر کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے اس پوری رات میں، اور اس گھڑی میں ایسے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے سارے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو درختوں کا سجدہ تو ہر وقت کا سجدہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ تو ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں کوئی اسپیشل چیزیں دکھائی دی جائیں تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہوئی۔ وہ پوری کی پوری رات ہی حتی مطلع الفجر، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں کوئی گھڑی بھی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد نازل ہوئی یہ صورت، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائے رمضان سے مسجد کے اندر منتقل ہو گئے اعتکاف کی نیت سے۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ منتقل ہو گئے اور وہ بھی اعتکاف کرنے لگے۔ 10 دن گزرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے آثار نظر نہیں آئے، ہمیں مزید 10 دن اعتکاف کرنا پڑے گا۔ 10 دن مزید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا۔ 20 دن ہوئے تو صحابہ کرام نے اپنے بستر سامان وغیرہ گھروں کو بھجوا دیے کہ اب تو شاید واپسی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی وہ لیلۃ القدر کے آثار مجھے نظر نہیں آئے، ہمیں مزید اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو وہاں سے یہ بات متعین ہوئی کہ کم از کم یہ جو پہلے 20 دن ہیں، ان 20 دنوں کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جتنے سال بھی تھے، آخری 10 دن آپ اعتکاف کرتے رہے۔ البتہ جو آپ کے وصال سے جو پہلے والا سال تھا، یعنی آخری سال تھا، اس سال آپ نے پھر 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اشارہ ہو گیا تھا کہ اب وصال کا وقت ہے، ملاقات خداوندی کا وقت ہے، تو آپ علیہ السلام نے زیادہ طلب اور جستجو کے لیے 20 دن اعتکاف کیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلا سال آپ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تھے، تو آپ نے اس کی تلافی کے لیے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ الغرض یہ ہے کہ عام معمول نبی علیہ السلام کا کیا تھا کہ آپ پھر اب 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ اعتکاف کس مقصد کے لیے ہوتا تھا؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو اعتکاف تھا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ اعتکاف جو عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی کوئی خاص قسم کی عبادت ہے۔ اس کو آپ اگر فرشتوں کی عبادات کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو شاید غلط نہ ہو۔ بالکل یکسو ہو کر، ہر جانب سے ہٹ کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف کرنے کے لیے 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، تو وہ پھر عید کا چاند نکلنے تک باہر، بہت ضروری بات ہوتی ہے، واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے لیے باہر آتے ہیں، ورنہ وہ مسجد سے باہر نہیں آتے۔ اور مسجد فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، مستقل ڈیرا وہاں فرشتوں نے لگایا ہوا ہے، یہ بھی فرشتوں کی طرح جا کر وہاں پر مستقل ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ کچھ لے کے ہی واپس جاؤں گا، بغیر لیے نہیں جاتا۔ اور رمضان المبارک کی برکتیں حقیقت میں حاصل وہی کرتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بعثت سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، یا آپ نے زکوٰۃ دی ہے، یا آپ نے حج کیا ہے۔ اعتکاف نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگرچہ وہاں اس وقت لیلۃ القدر کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد سے ایک ریت چلی آ رہی تھی، ایک رسم چلی آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ
وہ لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، ابتدائی زمانے میں خانہ کعبہ میں اعتکاف کرتے تھے، پھر وہاں خانہ کعبہ میں بت پرستی شروع ہو گئی، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، تو اعتکاف کے لیے جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے وہ یکسوئی وہاں ہوتی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ غار حرا پہ چڑھ جاتے تھے غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ غار حرا کا جغرافیہ ایسا تھا کہ وہاں جا کر جب آدمی بیٹھتا تھا، تو آج کل تو عمارات ہیں، سامنے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت خانہ کعبہ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا بندے کو، تو وہ خانہ کعبہ کو بھی دیکھتے تھے اور وہ یکسوئی اور تنہائی بھی وہاں پر حاصل ہوتی رہتی تھی، اور اپنے رب کی جانب جو ہے وہ متوجہ رہتے تھے۔ یہ پرانے عرصے سے ایک رسم چلی آ رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبوت ملنے سے پہلے وہ اعتکاف کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور روایات میں سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور وہاں کھانا وغیرہ بھی پکایا جاتا تھا، اور جو فقراء مساکین ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بنو ہاشم والے وہاں پر اعتکاف کرنے گئے ہوئے ہیں اور کھانا وغیرہ پکا کر کھلاتے ہیں فقراء کو، تو وہ بھی جا کر وہاں کھانا وغیرہ کھاتے تھے جو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ پکا کر کھلاتے تھے۔ مہینے تو چلے آ رہے تھے، پہلے بھی مہینے تو ویسے ہی چلے آ رہے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر روزوں کا تعین یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پچھلے بیان میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ روزوں کی عبادت پچھلی امتوں پر بھی تھی، لیکن وہ انہی شرائط کے ساتھ ہو جو ہمارے اوپر ہیں، یعنی 30 روزے ہی وہ رکھتے تھے، رمضان ہی کے روزے رکھتے تھے، ایسا لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 20 دن روزے رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ 10 دن روزے رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے 2 مہینے روزے رکھتے ہوں، وہ اسی طرح مہینوں کا تعین بھی ان کا مختلف ہو، تو یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو رمضان کی خصوصیت ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ اچھا، وہ جو اعتکاف کی ہم بات کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے اندر یہ بات کہاں سے آئی کہ وہ اعتکاف کرنے لگ گئے؟ تو قرآن کریم ہمیں یہ جواب دیتا ہے۔ ہم جب وہ واقعہ پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا ان طاہرا، کہ تم دونوں پاک کرو، صاف کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ کس کو کہا؟ زور سے بولے نا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ کیا کرنے کا؟ میرے گھر کو کس کس کے لیے؟ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کی عبادت اس وقت بھی موجود تھی۔ تو وہی یہ جو اہل عرب تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فالور تھے، وہی سلسلہ تھا۔ اس کے اندر کمی بیشی ہو گئی تھی، حج کے اندر انہوں نے اپنی خرافات داخل کر دی تھیں، بت پرستی پر لگ گئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ابھی تک چلی آ رہی تھی، جس میں سے حج بھی تھا، اعتکاف بھی تھا، اور اس طرح کی کئی چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کوہ طور پر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 رات وہاں پر جا کر کیا کیا؟ اعتکاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ تورات عطا فرمائی۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اعتکاف کرنے کے لیے گئے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ تو یہ اعتکاف بڑی زبردست عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی سنت پر اتنی مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا جتنا کہ آپ نے اعتکاف پر عمل کیا ہے، یعنی مسلسل آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ایک سال میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سفر کی وجہ سے ناغہ ہوا تھا، پھر اگلے سال آپ علیہ السلام نے اس کی جگہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 10 دنوں کے اندر ایک الگ ہی شان ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت رمضان المبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے تھے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو ویسے بھی عام طور پر روٹین میں رات کو جاگتے تھے، عبادات فرماتے تھے، لیکن راوی فرماتی ہیں کہ احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی اب اس رات میں تو سونا ہی نہیں ہے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور کس کے لیے؟ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے، اور امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم نے اس اجر کو، اس فضیلت کو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ تو اس آخری عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شان رکھی ہے۔ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ وہ اعتکاف کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن یا ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق کی بقدر دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک اتنی عظیم عبادت ہے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتکاف کے اندر لگائیں۔ اب اعتکاف تو ایک سنت اعتکاف ہے جو آج عصر کے بعد شروع ہوگا اور عید کی رات تک رہے گا، عید کا چاند نظر آنے تک رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب تو اس اعتکاف کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، بالخصوص یہ جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ اپنے تعلیم و تعلم کے اندر مصروف رہیں۔ نفلی عبادت سے زیادہ ان کا تعلیم و تعلم میں لگنا افضل ہوتا ہے۔ تو آپ کو تو یہ ترغیب نہیں دی جا سکتی کہ آپ آج جا کے سارے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، لیکن اس کا پھر حل کیا نکلے گا؟ اس کا ہم نے حل سوچنا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کرنا نا، ہم نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے، اور اعتکاف کی اور رمضان کے فضائل بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر فجر تک ہوتی ہے، تو رات کے کسی حصے میں بھی آپ نے جا کر عبادت کر لی تو لیلۃ القدر آپ کو حاصل ہو جائے گی، اس کی فضیلت۔ تراویح کی نماز آپ پڑھیں، خاص طور پر جو طاق راتیں ہوگی نا، ان طاق راتوں کا کچھ نہ کچھ عرصہ، کچھ نہ کچھ ٹائم آپ مسجد کے اندر جا کر بیٹھیں، اور وہاں کرنا کیا ہے؟ مسجد کے اندر تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نوافل پڑھیں، توبہ استغفار، دعاؤں کا اہتمام آپ کریں۔ کوئی خاص الگ سے کوئی نماز ایسی، کوئی لیلۃ القدر کی الگ سے نماز ہو، لیلۃ القدر کے الگ سے وظیفے ہوں، ایسے کوئی قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیے گئے۔ سورۃ القدر میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر ایسا کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا خاص عمل کروں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ لیلۃ القدر کو پالیں تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما، مجھ سے درگزر فرما دے۔ تو یہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ باقی اپنے عمل سے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ان راتوں کے اندر بہت طویل طویل قیام فرماتے تھے، اور ساری ساری رات میں قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار، درود شریف کو پڑھنا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا،
اور دعاؤں میں خاص طور پر اپنے لیے بخشش طلب کرنا، اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ لیلۃ القدر کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت پہلے سال لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے رمضان اعتکاف فرمایا تھا، تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے رمضان لیلۃ القدر تلاش کرتے رہے، پہلے عشرے میں بھی نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، اب تیسرا عشرہ جب آ گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے بتانے لگے کہ لیلۃ القدر کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دی ہے۔ لیکن جو ہی باہر نکلے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا، لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین بتائی تھی، لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ تعیین اٹھا لی گئی ہے، البتہ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اس کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ان طاق راتوں کے اندر پائی جاتی ہو۔ رمضان المبارک کی جو آخری طاق راتیں ہیں، یہ ایک تو اس روایت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، دوسرا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے والے نے یہ بتایا تھا کہ آپ جس رات کو کیچڑ کے اندر سجدہ کریں گے، پانی والی مٹی کے اندر سجدہ کریں گے، اس دن لیلۃ القدر ہوگی۔ یعنی لیلۃ القدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب وہ کس دن ہوگی؟ جس دن بارش برسے گی، اور چونکہ مسجد نبوی کچی مسجد تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ کیچڑ ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام جب سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کے آثار ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ 21 رمضان المبارک کی رات تھی جو لیلۃ القدر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ دائر ہوتی ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، 21 23 25، کسی سال 21 میں ہوتی ہے، کسی سال 23 میں ہوتی ہے، کسی سال 25 میں ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعیین اٹھائی کیوں ہے؟ تعیین اٹھا کیوں لی گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک ریفریشر کورس ہے، ایک تربیتی سیشن ہے جو ایک طویل عرصہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ خلاصہ ہے پورے رمضان کا۔ اگر لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی جاتی تو لوگوں نے سارے رمضان کو چھوڑ کر فوکس کر لینا تھا صرف لیلۃ القدر کو، جیسے آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے تو نہیں بتائی، لیکن ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیا ہے کہ یار باقی تو ہمیں دنوں میں مشکل ہوتا ہے، 27 رمضان کو ڈکلیئر کر دو، نوٹیفیکیشن کر دو کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا، 27 کو بس عبادت کر کے سمجھتے ہیں یہی لیلۃ القدر، حالانکہ کسی سال وہ 29 کو ہوتی ہے، کسی سال 27 کو ہوتی ہے، کسی سال 25 کو۔ یہ طاق راتوں کے اندر دائر رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا اس سال وہ کس طاق رات میں ہوگی، ہمیں تو ہر سال کوشش کرنی چاہیے، ساری طاق راتیں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ طلب بہت محبوب ہے کہ وہ جستجو میں لگا ہوا ہے، مجھے تلاش کر رہا ہے، میری رحمت کو تلاش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو یہ تعیین جو میں نے اٹھائی ہے یہ کس وجہ سے اٹھائی ہے؟ جھگڑے کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں دست و گریباں رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہو، تم لیلۃ القدر کی جیسے تعیین سے محروم کیے گئے ہو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ویسے ہی لیلۃ القدر کی برکات سے بھی محروم نہ ہو جاؤ، لیلۃ القدر کے فضائل حاصل کرنے سے بھی محروم نہ ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، حالانکہ لیلۃ القدر میں ان گنت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے باری تعالیٰ کی جانب سے۔
ان میں سے ایک شخص جو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے مشاحن، دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے بعد پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑائی جھگڑا کرنے والے سے، دوسرے کے ساتھ ناراض رہنے والے سے، قطع تعلقی کرنے والے سے، دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت، بغض اور حسد رکھنے والے اس کو لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر والے دن بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، بھلے وہ عبادت کرتا رہے، اللہ کو پکارتا رہے لیلۃ القدر والے دن جاگ کے۔ ہاں وہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے صاحب کا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ وہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرما سکے، اس کی رحمت سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو مدمن الخمر، یہ جو شراب پینے کا عادی ہے، لیلۃ القدر والی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان ہے، لیلۃ القدر والے دن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ کوئی اپنے چچا سے لڑا ہوا ہے، کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کوئی اپنی بہن سے لڑا ہوا ہے، والدین کی آپس میں، چچاؤں کے ساتھ، تایا کے ساتھ لڑائی ہے، گھروں میں جائیں، ان کو خدا کا واسطہ دے کر کہیں ان لڑائیوں کو ختم کریں۔ یہ رمضان المبارک کی جو بابرکت گھڑیاں، مغفرت کی گھڑیاں آئی ہوئی ہیں، اس لڑائی جھگڑے، باہم نفرت، بغض اور حسد کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ اپنے پڑوسی سے لڑائی کی ہوئی ہے، اس لڑائی کو ختم کریں، معاف کریں، ایک دوسرے کو معافی طلب کر لیں۔ غلطی آپ کی ہو معافی مانگیں، غلطی آپ کی نہیں ہے پھر بھی آگے بڑھ کے آپ تعلقات کو استوار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں گزر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں۔ اور یہ ساری کوشش ہماری اس لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ تشریف رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ تشریف لے گئے، فرمایا آمین، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک الگ سے کوئی بات دیکھی ہے کہ آپ نے ممبر پہ چڑھ کے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، پہلا ایسے نہیں ہوا، تو کیا کوئی نیا حکم ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے آ کر ایک دعا کی تھی، بلکہ بد دعا دی تھی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت اور بربادی ہے، دوری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دعا کون کر رہا ہے؟ کون ہے جبریل امین؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبیوں کے سردار، انسانوں، جنات اور فرشتوں سب کے سردار ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اس لیے رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی رسم کو، کسی رواج کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک گہری فکر ہے، یہ ایک گہری سوچ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ہم کالج میں بھی آتے ہیں، ہم بحیثیت ٹیچر ملازمت کر رہے ہیں، آپ بحیثیت طالب علم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آخرت میں ہمارے لیے ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ نہ ہمارے پڑھانے کا فائدہ، نہ آپ کے پڑھنے کا فائدہ، نہ اس ادارے کا فائدہ، نہ ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ، اگر آخرت میں ہمارے لیے ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کی، کہ یہ بابرکت ساعتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کریں، اور ان گھڑیوں کو بڑا احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ یہ رحمتیں، برکتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ آئندہ سال واللہ عالم کس کو یہ رمضان نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا،
تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں کو اپنے لیے بابرکت بنائیں۔ آپ لوگ باہمت ہیں، جوان ہیں، جاگ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کیا یہ جو اس وقت کا عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ پیغمبرانہ شیوا ہے۔ وہ فارسی کا شعر ہے نا، پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بوڑھا شعر بھی کہتا ہے میں پرہیزگار ہو گیا ہوں، میں شکار نہیں کرتا۔ وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی آدمی بڑھاپے میں جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سفید بالوں سے بہت حیا آتی ہے جو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اس جوان کے کیا کہنے۔ رسول پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان آدمی ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر لگایا ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں آج کا یہ ایونٹ ہمارا لیلۃ القدر کی تیاری۔ اور یہ اعتکاف کے بارے میں ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کہ لازمی سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، جو سنت علی الکفایہ ہے، جو بستی کے اندر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے سنت کے ترک کے گناہگار ہوتے ہیں، تو ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی لوگ تو بیٹھتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ دن کو آپ اپنے کام پہ آئیں، اپنی پڑھائی پہ آئیں، آپ گھر جائیں، ظہر سے عصر آپ آرام کریں، عصر کے بعد آپ اٹھ جائیں، اپنا ہوم ورک کریں، اور اس کے بعد آپ افطاری وغیرہ کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رات کو آپ جو ہے وہ نفل اعتکاف کی نیت سے جتنی دیر مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں آپ بیٹھیں، اور جس وقت آپ اٹھ کے واپس آئیں گے آپ کو وہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ نفل اعتکاف کے اندر یہ سہولت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد جاتے ہیں تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی اس فضیلت کو آپ یوں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو میں ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں، پھر اس کے بعد ہم دعا کر کے اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں۔ جی، جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، اس کے علاوہ آپ 3 گھڑیاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 10 دن بھی کر سکتے ہیں۔ نفل اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جی دعا کریں، اور کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی ایسا لازمی حکم نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، بیٹھ جائیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، یہ ہم نے اپنے طور پر ایک رواج بنا لیا ہے کہ قرآن کریم کو 27ویں میں ختم کرتے ہیں، اور یہ مشہور بھی کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہوتی ہے، حالانکہ احادیث میں خاص طور پر 27ویں کے بارے میں کوئی ایسے واضح احکامات ہمیں نہیں آئے کہ لیلۃ القدر اسی رات میں ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی رات میں قرآن کریم مکمل کر سکتے ہیں، یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے کہ 27ویں کو ہی آپ نے قرآن